ایف آئی آر کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا اب تک گرفتار کیوں نہ ہوا؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق متنازع اور توہین آمیز گفتگو کے تناظر میں ان پر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواست جمع ہونے کے باوجود انتظامیہ نے ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ بالآخر دفاع صحابہ کونسل نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے احتجاج کے راستے کا انتخاب کیا اور احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا۔ احتجاج سے کچھ گھنٹے قبل ایف آئی آر تو درج کر لی گئی، لیکن تب سے لے کر اب تک کیس پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی اور وہی تاخیری حربے پھر سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیس کے حوالے سے دفاع صحابہ کونسل کے قائدین علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان اور ملک کے دیگر علماء کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں، اور اس سب کے تناظر میں دفاع صحابہ کونسل نے ایک بار پھر ایف آئی آر پر قانون کے مطابق غیر جانبدار انکوائری، تفتیش اور گرفتاری نہ ہونے کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے احتجاج کو فائنل شکل دے دی گئی ہے اور اب صرف تاریخ کا اعلان باقی ہے۔ دفاع صحابہ کونسل نے اس سلسلے میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس بار اس احتجاج کو ملکی سطح پر کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے تاکہ قانون کے مطابق غیر جانبدار انکوائری اور تفتیش کی جا سکے۔ دفاع صحابہ کونسل کے مطابق کچھ اہم شخصیات کی سفارش پر مرزا محمد علی کی گرفتاری اور غیر جانبدار انکوائری تفتیش کے بیچ حائل ہے۔ دفاع صحابہ کونسل کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق غیر جانبدار انداز میں اس کیس کو آگے بڑھایا جائے اور اس سلسلے میں کسی سفارش کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، وگرنہ بھرپور عوامی احتجاج کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دفاع صحابہ کونسل کے سرکردہ قائدین نے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں موجود توہین مقدسات کے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو مجبوراً احتجاج کا راستہ اپنانا ہوگا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور عوام ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ توہین صحابہ ایک حساس مسئلہ ہے اور انتظامیہ کی جانب سے اس سے صرف نظر کرنے کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔